اس लावारिस ضلع کو کیا آپ لوگ وارث دو گے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کون سا وارث ہے؟ پکچرز یا نام لے کے بھیج دیں. لتر سے شاید تھوڑا سا دور ہو. اب انتخابات آ رہے ہیں. میرے خیال میں پی ٹی آئی، جو میں کوئی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پی ٹی آئی میں بھی میرے خیال میں 60-70 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہے صوبائی حلقوں کے لیے. پاکستان کا وہ ضلع جو پاکستان کو بہت کچھ دے رہا ہے، لے نہیں رہا، دے رہا ہے. اس کے گھر میں سوئمنگ پولز ہیں لیکن ہمارے گھروں میں صاف پانی نہیں آ رہا. اس کے گھروں میں بے شک سوئمنگ پولز نمائش کے لیے رکھے گئے ہوں. ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا. اس کے گھر جاتے ہیں سلام دینے کے لیے، عید مبارکباد دینے کے لیے، لیکن کبھی ہمارے اس دماغ سے فارغ اس کوپڑی میں یہ سوال نہیں آیا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عبید یوسف خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. اس وقت ہمارے ضلع کرک میں بہت سی سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اگلی دفعہ بھی پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ شاید پاس ہو جائے. این پی والے سوچتے ہیں کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. جمعیت والے اپنا سوچ رہے ہیں اور پورا ایک سیاسی میدان کرک میں سجا ہوا ہے. میرا اپنا سیاسی تبصرہ اس لحاظ سے میں کرک کے لحاظ سے نہیں دوں گا. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کرک کی سیاست پہ. کرک میں سیاسی لیڈرشپ کی کمی ہے بھی اور نہیں بھی. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سیاسی لیڈر کو کہیں تو لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ایک ویژن لے کے پراپر چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اپنے ضلع کو ایک ایسا ماڈل ضلع بنا دیتے ہیں، ایک ایسا ماڈل شہر بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ یاد کیے جاتے ہیں. اس طرح کی جتنی بھی سیاسی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو یا قومی سطح پہ. قومی سطح پہ اتنی خاص ہمیں کرک کو وہ حصہ نہیں ملا، لیکن صوبائی سطح پہ مختلف ادوار میں ہماری جو کرک کی لیڈرشپ ہے ان کو مواقع ملتے رہے. اچھا، ان مواقعوں میں کرک کے لیے کیا کیا چیزیں کی گئی آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو سمجھنا اس وقت ضروری ہے. میں آپ ساروں کو پتہ ہے میں کرک پچھلے میرے خیال میں ہفتہ پہلے گیا ہوا تھا 2-3 دن کے لیے، وہ بھی کافی عرصے بعد. اینڈ میرے جو ایک نقطۂ نظر تھا کرک کے بارے میں کہ شاید پچھلے 6-7 مہینے جو میں نہیں گیا تھا تو اس میں کرک میں کافی چیزیں ہو گئی ہوں گی، جس میں گیس کا ایشو تھا، بجلی کا مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ تھا. 3 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کرک میں، ورنہ تو کرک میں کسی گھر میں کسی بھی سیاسی لیڈر کے ہاتھ سے کوئی کھانا شانا نہیں آتا. تو جو ہمارے بیسک ضروریات ہیں اس میں بجلی، پانی اور گیس آتا ہے. لیکن میرے اپنے ذاتی گھر میں، یعنی میرے جو بھائی ہیں انہوں نے کوئی پیچھے ایک بہت محنت کر کے 700-800 میٹر ایک کھدائی کر کے کوئی پائپ شپ لگا لیا تھا. لیکن میرے گھر میں آج بھی نا وہ ایک بہت بڑا سا غبارہ موجود ہے پلاسٹک کی، جو ایک ملتی ہیں کرک کے بازاروں میں، آپ کو بنا کے دیتے ہیں، جس میں گیس سٹور کیا جاتا ہے کہ کبھی بھی یہ گیس نہیں ہو، مطلب کمی آ سکتی ہے. اور صبح سویرے وہی آواز دوبارہ ہے کہ جناب صبح ہو گئی ہے اور پانی کا انتظام کرنا ہے. تو ہماری جو بچیاں ہیں، ہمارے جو گھر کی عورتیں ہیں دور دراز علاقوں میں، وہ صبح سویرے ان کا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ جناب پانی کا انتظام کیا یا نہیں کیا. تو اگر نہیں کیا تو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو روزمرہ کی جو روٹین ہے وہ گزر سکے. اور تیسری چیز ہے بجلی. تو بجلی کا تو نام و نشان نہیں ہے، لیکن البتہ سولر پینل کی طرف اور باقی چیزوں کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں. اس پورے سینیریو کو دیکھ کے میرے ذہن میں ایک دو چیزیں آ گئی کہ یہ مسئلہ کیا ہے. کیا کرک کے لوگ واقعی اتنے، معذرت کے ساتھ میں کچھ الفاظ میرے منہ میں آ رہے ہیں میں نہیں استعمال کر پا رہا، بٹ بہت کنٹرول کر کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کرک کے لوگوں کا سیاسی جو شعور ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یا صرف میں بلکہ آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. آسان الفاظ میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ ایک علاقے میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی، اور بادشاہ صاحب جو تھے وہ بڑے ظالم تھے. اور ایک دن انہوں نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی کہ جناب آپ یہ جو لوگ ہیں ان کو مارنا شروع کر دے. جب مارنا شروع کر دیا، پھر ایک دن اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، جا کے پوچھ لو
کسی بندے کو لیا ہم پوچھ لیتے ہیں کہ کیا حساب کتاب ہے، کیا آپ لوگ اس سے خوش ہیں؟ تو اس نے کہا دیا کہ جناب عوام میں آپ کی جو رعایا ہے وہ ساری خوش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو مار کھانے میں۔ تو بعد میں جب معلوم ہوا کہ مسئلہ ایک آیا ہوا ہے، کوئی ایک ٹولہ آیا ان کے پاس کہ جناب ہماری ایک کمپلینٹ ہے، تو وہ ایک کمپلینٹ سننے کے لیے بتاتا کہ شاید میری جو سلطنت میں لوگ رہنے والے ہیں انہوں نے کبھی تو بغاوت کی، کبھی تو میرے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ آگے آئے تو بادشاہ سلامت کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے، جناب ایک گزارش ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمیں لتر مارنے کے لیے جو آپ نے 2 بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، تو بڑی ایک لائن سے گزر کے آنا پڑتا ہے، بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہمارا۔ تو ایک کام کیجیے گا کہ 2 کے بجائے آپ 4 یا 6 بندے کھڑے کرا دیں، تاکہ جو لتر مارنے کا پروسیس ہے وہ تیزی کے ساتھ ہو۔ اب بادشاہ یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ ان کو لتر کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ تو کرک کی بھی سچویشن کچھ ایسی ہے۔ 2002 میں کرک میں ایک گیس ہوٹل جو ہے وہ آ، یہاں پہ دریافت ہوا، اور اس کے بعد اس پہ کام شروع ہوا۔ پرسوں میں ڈی سی صاحب کے ساتھ آفس میں تھا جب میں گیا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ کینسر اور باقی چیزوں کی جو تعداد ہے، چونکہ آپ یہاں پہ ابھی ایز اے ڈپٹی کمشنر کام کریں گے، مجھے تھوڑی سی رپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں فلاں فلاں جگہ کی۔ میں نے کچھ ان کے ساتھ ایک ڈاکومنٹری بھی شیئر کر دی جو وائس آف امریکہ کے ساتھ ہم نے بنائی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہاں پہ جو او جی ڈی سی ایل، مول، ایس این جی پی ایل وغیرہ کام کر رہی ہیں، تو ان کام کرنے کے ساتھ ان کو کچھ انوسیز ملتی ہیں انوائرمنٹ سے لحاظ سے، تو جس سے آپ کے جو علاقے کا پانی خراب ہوتا ہے، تو اس پانی کے لیے انہوں نے کوئی فلٹر پلانٹس وغیرہ کچھ لگائے ہوئے ہیں۔ ڈی سی صاحب کو نہیں پتا تھا، نئے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس طرح کچھ یہ وہ۔ مجھے آج تک کرک میں کوئی فلٹریشن پلانٹ نظر نہیں آ رہا جس کے ذریعے ہمارے کرک کے باسیوں کو صاف پانی ملے۔ یہ وہ باتیں جو رسمی طور پہ ہم کرتے ہیں۔ ان باتوں سے آپ کا کیا کام، میرا کیا کام؟ میں ادھر اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، لتر سے شاید تھوڑا سا دور ہوں، آپ وہاں پہ لتر کھانے کے لیے تیار ہیں، میں بھی تیار ہوں، ڈیٹ اسی مٹی کا پیدا ہوا ہوں، تو میں بھی ڈیٹ ہوں۔ اب انتخابات آ رہے ہیں، میرے خیال میں پی ٹی آئی، جو میں کوئی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پی ٹی آئی میں بھی میرے خیال میں 60-70 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہے صوبائی حلقوں کے لیے۔ اور رہی بات آپ کے باقی پارٹیز کی، تو انہوں نے بھی ایک پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ اناؤنس کر دیا ہے، دوسری پارٹیز بھی اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کر دے گی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو۔ اور سیاسی طور پہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ الیکشن کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں اگر ایک بات کہوں کہ واٹ نیکسٹ، 10 سال پی ٹی آئی کو ہو گئے ہیں، 2013 سے لے کے 23 تک۔ پاکستان کا وہ ضلع جو پاکستان کو بہت کچھ دے رہا ہے، لے نہیں رہا، دے رہا ہے، اس ضلع کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے، آگے ہم کسی سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ ایک ہمارا جو ایک صوبائی رہنما ہے جو پچھلے 3-4 ادوار سے ہمارے کرک پہ حکومت کر رہا ہے، اس کے گھر میں سوئمنگ پولز ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں صاف پانی نہیں آ رہا۔ اس کے گھروں میں بے شک سوئمنگ پولز نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں، ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اس کے گھر جاتے ہیں سلام دینے کے لیے، عید مبارک باد دینے کے لیے، لیکن کبھی ہمارے اس دماغ سے فارغ اس کوپڑی میں یہ سوال نہیں آیا کہ جب میں آپ کے گھر آتا ہوں، آپ کے گھر میں سوئمنگ پول دیکھتا ہوں، آپ نے میرے گھر جو نان سسٹینیبل پروجیکٹس ڈیلیور کرائے ہیں، کیا مجھے سوال کرنا چاہیے؟ نہیں کرتے، آگے بھی نہیں کریں گے۔ اور میں تو خیر جب بھی کرک جاتا ہوں، آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میں گھومتا رہتا ہوں۔ کرک ایک لاوارث ضلع ہے، اس لاوارث ضلع کو کیا آپ لوگ وارث دو گے؟ اگر اس لوارث ضلع کو آپ لوگ وارث دو گے تو کون سا وارث ہے آپ لوگوں کا؟ ذرا مجھے پہلے اپنی کمنٹ سیکشن میں صوبائی سطح پہ اس ضلع کو وارث اور قومی سطح پہ اس ضلع کو آپ لوگوں کے ذہن میں کون سا وارث ہے، پکچرز یا نام لے کے بھیج دیں۔ جب آپ لوگ پکچرز اور نام بھیجیں گے تو میں اسی وارث کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ اپنے نیکسٹ وال میں۔ اللہ حافظ۔